العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد وآل میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے کہ تعارف کرواؤں میں تمہیداً چند جملے عرض کروں گی۔ آج گفتگو ہے اس ذات والا صفات سے متعلق جو آسمان معرفت و ولایت کا وہ آفتاب عالم تاب ہے کہ جس کے نور کی شدت بشر کی نگاہوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے، اور اس نور کا شدت ظہور ہی ہمارے اور اس نورانی ذات کے درمیان حجاب بنا ہوا ہے۔ کون علی؟ وہ ذات، وہ آسمانی ذات کہ جو بہت کم عرصے کے لیے زمینی ہوئی۔ علی کی زندگی، کون علی؟ وہ علی کہ جس کی زندگی کا آغاز ہدایت کا طلوع اور شہادت سعادت کا غروب ہے۔ وہ علی کہ جو ہر روز فجر سے پہلے طلوع کرتے تھے تاکہ فجر کو طلوع کرنا سکھا دیں۔ وہ علی کہ غروب آفتاب جن کی مناجات کے طلوع کا نام اور طلوع آفتاب جن کی مناجات کے آغاز کا نام۔ وہ علی کہ جن کے ہاتھ میں آنے کے بعد قبضہ شمشیر احساس غرور کرنے لگے اور ذوالفقار فخر و مباحات کے ترانے پڑھنے لگے۔ وہ علی کہ جو محراب مسجد میں، محراب عبادت میں گریہ کرتے ہوئے اور میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جن کے تعارف اور توصیف کے لیے حق تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، قرآن اور مرتضیٰ، نہ چیز ایک ہے نسخے دو ہیں۔ علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، اور جب پیکر میں ڈھلا تو علی مرتضیٰ بن گئے۔ دو چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آج کل ایام ماہ مبارک ہیں تو زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں اس خوان نعمت سے مستفید ہو سکیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کے سامنے قرآن آتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا؟ اور مرحوم افسر عباس زیدی نے منظر کشی کی کوشش کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا۔ جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر سرنامہ کلام کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف، بس اور بس
اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نماز عطا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوں۔ اللہ ہمارا ولی ہے، اس کا رسول ہمارا ولی ہے، علی ہمارا ولی ہے۔ مفسرین قرآن کریم کو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم مفسرین قرآن کریم سے نہایت ادب کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ولی ہے، مانو یا انکار کر دو، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، مانو یا انکار کر دو، علی تمہارا ولی ہے، مانو یا انکار کر دو۔ سب کی ولایتوں کے برج الٹ جائیں گے گر علی کی ولایت کا انکار کر دیا تو۔ کیونکہ کسی کی ولایت کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں جب تک کہ علی سے اسے منسوب نہ کیا جائے۔ سمجھنا ہے کہ علی کون ہے اور اللہ نے کیوں علی کو اپنا ولی بنایا، ولایت ہے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا۔ کیونکہ ولی اللہ کی صفت خاص ہے، تو اب جو اللہ کا ولی ہوگا وہ مظہر ذات جلی ہوگا۔ حق تعالیٰ نے اپنے تمام تر کمالات، تمام تر فضائل اور صفات جلال و جمال کے ظہور کے لیے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا وہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کا ہر وصف اپنے اوج، عروج، معراج، بلندی اور کمال پہ ہے۔ علی با کمال ترین شخصیت ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے تمام تر صفات جلال و جمال، اپنے تمام تر کمالات اور فضائل کو اس ذات میں بالفعل ودیت فرمایا۔ علی با کمال ذات ہیں، علی کمال مطلق ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کے کمالات کا سفر اس دنیا میں آ کے شروع ہوا۔ علی نے اس دنیا میں آ کے سیکھنا شروع کیا، خود پیغمبر سے یا کسی اور سے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو آج اصلاح کر لے اور اصلاح کر کے جائے۔ علی نے کسی سے نہیں سیکھا اس دنیا میں، اگر پیغمبر سے سیکھا ہے تو یہاں نہیں وہاں۔ اگر پیغمبر وسیلہ فیض بنے ہیں، واسطہ فیض بنے ہیں، مجرا فیض بنے ہیں تو اس عالم ملک میں نہیں بلکہ اس عالم ملکوت میں علی ابن ابی طالب شاگرد پروردگار ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ حق تعالیٰ نے اپنے ولایت و معرفت کے نور کو خود بذات خود بلا واسطہ علی ابن ابی طالب کے سینے میں ودیت فرمایا، منتقل کیا، یا پیغمبر کے وسیلے سے، لیکن یہاں نہیں وہاں، اس عالم میں نہیں اس عالم میں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی کمالات کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ علی با کمال ترین ذات ہیں۔ اب میں اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں گی۔ کیوں اتنی عزت ہے علی کی اللہ کی نگاہ میں اور خود رسول اللہ کی نگاہ میں؟ اور کیا راز ہے علی ابن ابی طالب کی لافانی حیات کا، علی ابن ابی طالب کی جامعیت کا کیا راز ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کا دعا مانگنے کا ایک خاص انداز تھا، ایک خاص طریقہ تھا، اور جب بھی جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، تفسیر در المنصور میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم کا دعا مانگنے کا ایک خاص انداز ہے کہ جب بھی پیغمبر گرامی اسلام اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، جب بھی کوئی سائل
کوئی فقیر، کوئی پریشان حال، کوئی بیمار پیغمبر گرامی کے پاس آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری پریشانی کو دور فرمائے، اللہ میری بیماری کو دور فرمائے، اللہ میرے ضعف کو دور فرمائے، اللہ میری مشکل کو حل فرمائے، تو پیغمبر گرامی اسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند فرماتے اور یہ کہتے اللہم ارحم علی فلان بحق علی جن، اے اللہ تجھے علی ابن ابی طالب کی عظمت و فضیلت کا واسطہ فلاں کی بیماری کو دور فرما، فلاں کی پریشانی کو دور فرما، فلاں کی مشکل کو حل فرما، تجھے مشکل کشا کا واسطہ۔ وہاں سب ملتان کی مومنات نہیں تھی، وہاں کچھ موجود ایسے لوگ تھے جنہیں یہ بات باور کرنا مشکل تھی، یہ بات گراں گزرتی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ جب جو کوئی بھی مشکل میں ہو علی کا واسطہ، کوئی بھی پریشان حال ہو علی کا واسطہ، کوئی بھی بیمار ہو علی کا واسطہ، کوئی بھی تنگ دست ہو علی کا واسطہ، ارے ہم بھی تو موجود ہیں، کبھی پیغمبر کو ہمارا نام بھی تو لے لینا چاہیے، ہمیشہ علی کا واسطہ۔ اور ایک مرتبہ اتفاقاً، لیکن اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی، ایک مرتبہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور نبی کے پاس دو لوگ بیٹھے ہیں، اور ایسے میں علی ابن ابی طالب بارگاہ رسالت میں داخل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں، میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری بیماری کو دور فرمائے، اللہ میری بیماری کو دور فرمائے۔ وہاں جو دو افراد بیٹھے تھے، جو دو لوگ بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، کونی ماری، کہا بہت خوب، پہلے تو جو بھی دعا کے لیے آتا تھا، پہلے تو جو بھی اپنی مشکل بیان فرماتا تھا تو پیغمبر علی کا واسطہ دیتے تھے، پیغمبر علی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب آج علی خود بیمار ہیں، آج مشکل کشا خود مشکل میں ہیں، آج سب کی پریشانیاں دور کرنے والے خود پریشان حال ہیں، تو پیغمبر کے پاس یا تم بیٹھے ہو یا میں بیٹھا ہوں، اب یہ تمہارا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ پہلے کیا فرماتے تھے پیغمبر؟ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے تو اللہم ارحم علی فلان بحق علی جن، لیکن آج جب علی خود مشکل میں ہیں، آج جب علی خود پریشان ہیں، آج جب علی خود بیمار ہیں، مشکل کشا خود مشکل میں، تو کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟ اب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند فرمایا اور دعا کی۔ پاس جو دو لوگ بیٹھے تھے محو انتظار ہیں، اب فرمایا اللہم ارحم علی علی جن بحق علی جن، پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کی عظمت و فضیلت کا واسطہ علی کی بیماری کو دور فرما۔ پاس جو دو لوگ بیٹھے تھے ان کے دلوں کا بغض زبان پر آ گیا، کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کوئی اور بیمار ہوتا ہے تو بھی علی کا واسطہ، آج جب علی خود بیمار ہیں تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں تو بھی علی کا واسطہ، آج علی خود مشکل میں ہے تو بھی علی کا واسطہ۔ تو ایک مرتبہ رحمت للعالمین کے چہرے پہ، صاحب خلق عظیم کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہو اور گرج کر فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتہ کہ جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے، پیغمبر کبھی نہ فرماتے۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ پیغمبر کے کلام میں ذرا بھر بھی مبالغہ ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کا ہر لفظ وحی کی زبان میں دھلا ہوا ہے، جچا تلا اور نپا تلا ہے، مبالغے کا امکان نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ اس کائنات کے، اس دنیا کے سارے درخت اور پودے قلم بن جائیں۔ عزیزان معمولی بات نہیں ہے، سارے درخت اور پودے قلم بن جائیں اور ساری دنیا کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے۔ ہم کہاں رہتے ہیں اس وقت؟ کہاں موجود ہیں؟ ملتان میں۔ ملتان اگرچہ بہت وسیع شہر ہے لیکن خشکی کا ایک معمولی ٹکڑا ہے، اور اگر سفر کرنا شروع کریں تو خشکی کے ساتھ بڑے بڑے برائے اعظم اور ان میں ملکوں کی ایک وسیع تعداد کہ اگر ہم سفر شروع کریں تو ہماری حیات کا سفر تمام ہو جائے گا،
لیکن اس خشکی کے ٹکڑوں کا، ان ممالک کا سفر ہم نہیں کر سکتے، تو کیا اس دنیا میں، اس کرۂ ارض میں 1/4 حصہ ہے خشکی، باقی 3 حصے پانی ہیں۔ اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کے، اس دنیا کے تمام درخت اور پودے قلم بن جائیں اور ساری دنیا کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، اور تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں اور قیامت تک لکھتے رہیں، یہاں تک کہ اب قلم ٹوٹ جائیں اور سیاہی خشک ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں، سیاہی خشک ہو جائے، اور اب وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھتے رہیں اور ان کو یہ احساس ہونے لگے کہ ابھی تو ہم نے 1000واں حصہ بھی نہیں لکھا اس کا جو ان لکھا رہ گیا۔ تو علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اگر دنیا بھر کے تمام دانشور، فقہا، فلسفی، اسکالرز، علماء جمع ہو جائیں، تمام مفتیان دین جمع ہو جائیں اور مل کے ادراک کرنا چاہیں کہ کتنا بلند ہے میرا علی، علی کی قامت کی بلندی کا ادراک کرنا چاہیں، علی کے اوج عروج، بلندی، رفعت اور معراج کو ادراک اور احاطہ کرنا چاہیں، تو ان سب کی ٹوپیاں اور عمامے ان کے سروں سے گرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ قامت قد مرتضوی کی بلندی کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ قامت مرتضوی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ کتنا بلند ہے میرا علی۔ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہی ہوں، امام کی سیرت کے بہت سے پہلو چھوڑ رہی ہوں، فقط چند باتیں کہہ کے گزروں گی۔ ہماری تاریخ میں، تاریخ آدم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ رسول اسلام میں کچھ شب و روز کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور ان شب و روز میں ایک شب ہے شب ہجرت۔ اس کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ بہت نازک ترین مرحلہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کی تاریخ کا، بہت نازک مرحلہ ہے۔ پیغمبر اب تک جو 13 سال میں محنت کر چکے ہیں، سب کی سب داؤ پہ لگی ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور کیونکہ حجاز کے، عرب کے تمام لوگوں نے مل ایکا کر لیا ہے، رسول اللہ کے خلاف ایکا کر لیا ہے، اور اب سب کی کوشش ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حیات کی شمع کو گل کر دیا جائے، اور ہر قبیلے سے 2 افراد کا انتخاب ہوا، بہادر ترین افراد کا۔ پورے عرب کے قبیلے سے 2 افراد کو انتخاب کیا گیا، اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور شب کے ایک حصے میں ہم پیغمبر گرامی حیات کی شمع کو گل کر دیں گے۔ ساری محنت داؤ پہ لگی ہے، اور اب بنو ہاشم قصاص بھی نہیں لے سکیں گے۔ ظاہر ہے سارے قبیلے مل گئے، بنو ہاشم کس سے قصاص لے؟ اگر ایک قبیلہ میدان میں کودتا تو پھر اب قصاص کا ڈر تھا۔ اب جب سب لوگوں نے ایکا کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ حالات ہے، سب چاہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی شمع کو گل کر دیا جائے، اس پیام رسالت کو یہیں پہ خاموش کر دیا جائے، ان آوازوں کو سینوں میں ہی دبا دیا جائے۔ یہ کفر کی تدبیر ہے، یہ کافر کی تدبیر ہے، اور وہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر ہے۔ کیا اب پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور اب فرمایا اے علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہی ہوں، نتیجہ دینا چاہ رہی ہوں، علی ساری صورتحال بتائی اور فرمایا میرے بستر پہ سو جائیے۔ معمولی بات نہیں، بستر پہ سو جائیے، سامنے لاکھوں اور سینکڑوں تلواروں کا پہرا ہے، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور وقت بھی معین نہیں ہے، رات کے کسی بھی حصے میں وہ دھاوا بول سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ پیغمبر کے بستر پہ نبی ہیں یا کوئی اور ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، دن کی سورج کی روشنی اور شعائیں ہم پہ پڑ رہی ہیں، مختلف لائٹیں آن ہیں، لیکن شب ہجرت اتنی تاریکی ہے، کسی لائٹ کا، کسی مشعل کا انتظام نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ دھاوا بولیں، حملہ کرنے کو آئیں تو علی لائٹ کا بٹن دبا دیں کہ نا میں نبی نہیں ہوں، میں علی ہوں۔ نبی تو نہیں ہے، اور نہ ہی کسی فائر الارم کا سسٹم ہے کہ وہ یہاں سے قدم رکھے اور الارم بجنا شروع کر دے اور علی ابن ابی طالب محتاط ہو جائیں، ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ شب ہجرت پیغمبر کے بستر پہ علی کا سونا کانٹوں کے بستر پہ سونے سے زیادہ مشکل ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام یہ مطالبہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ کیا فرمایا کہ اے علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ علی نے ایک بات پوچھی، کبھی نہ پوچھتے علی، کبھی نہ پوچھتے، علی کو غرض ہی نہیں ہے کیوں پوچھیں، لیکن آج پوچھی۔ علی تاریخ لکھ رہے ہیں، جب پیغمبر نے فرمایا نم الی فراشن کہ میرے بستر پہ سو جائیے، تو کہا یا رسول اللہ کیا میرے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
علی بشر قیامت تک کے بشر کو بتا رہے ہیں، تاریخ لکھ کے جا رہے ہیں۔ علی نہ پوچھتے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ میرے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو ایک مرتبہ فرمایا ہاں۔ جب پیغمبر نے کہا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی، تو اب علی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں سوتا ہوں۔ تو یہ کیوں فرمایا، کیوں پوچھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب؟ اس لیے قیامت تک کے انسان کو بتا رہے ہیں کہ سنو اے انسانوں، پیغمبر کی جان پیغمبر کے بستر پہ سونے سے بچ رہی ہے، پیغمبر کے ساتھ جانے سے نہیں بچے گی۔ پیغمبر کی جان پیغمبر کے بستر پہ سونے سے بچے گی۔ اور اب علی سوئے ہیں نم الی فراش، لیکن ابھی مجھے یہاں پاس بیٹھے کچھ بچے نظر آ رہے ہیں۔ میں ان سے کہوں کہ روزہ ہے، تھکاوٹ ہے، بیٹا آپ یہاں لیٹ جائیے، سو جائیے، کیا میرا مطالبہ معقول ہے حق بجانے پہ؟ میں کہوں سو جائیے، آپ میں سے کوئی پلٹ کر مجھے کہے کہ بیٹا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کیا نیند ہمارے اختیار میں ہے؟ یہ لیٹ تو جائے گی آپ کے کہنے پہ، یہ بچی لیٹ جائے گی، لیٹنا اس کے اختیار میں ہے لیکن سونا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیا بات کہہ دی؟ سونا تکلیف مالا جتا کہتے ہیں اسے فلسفے میں، کہ اختیاری عمل نہیں ہے، غیر اختیاری عمل ہے۔ نیند نے اگر آنا ہو تو وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے، نہ آنا ہو تو وہ آرام دہ بستر پر خواب آور دوائیاں کھانے کے باوجود نہیں آتی۔ یہ اختیاری عمل ہے، اختیاری عمل نہیں ہے۔ تو سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی رینج میں نہیں ہے۔ اور پیغمبر کا یہ مطالبہ کرنا کہ اے علی میرے بستر پہ سو جائیے، اور پیغمبر علی ابن ابی طالب کا کہنا بلا یا رسول اللہ، یہ مطالبہ پیغمبر گرامی اسلام علی کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے، کسی سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جو اختیاری اور غیر اختیاری امور میں پیغمبر گرامی اسلام کی اطاعت کرنا جانتی ہے۔ علی سوئے ہیں، پیغمبر کی بستر پہ سوئے ہیں، لیکن سو کے کیا کیا علی نے؟ کیا کیا؟ قرآن نے جب شعبہ زندگی انسانی کو بیان کیا تو مقید اور منحصر کر دیا 3 میں، کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ان 3 سے باہر نہیں ہے۔ کون کون سے؟ باقی تمام شعبے انہی کے اندر آتے ہیں۔ زراعت، صنعت، تجارت۔ زراعت کے بارے میں حق تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم میں؟ آواز دی سورہ مبارکہ واقعہ میں کہ کیا تم زراعت کرتے ہو، کیا تم کھیتی باڑی کرتے ہو، یا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ کیا تم کسان ہو؟ نہ ہم کسان ہیں، اہل ملتان ہم کسان ہیں۔ بڑا مبارک اور باعظمت شعبہ ہے، حق تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اور علی نے زراعت بھی کی۔ دوسرے مرحلے میں صنعت، پیغمبر گرامی حق تعالیٰ قرآن کریم سے آواز دے رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو زرع سازی کا علم دیا۔ صنعت، زرع سازی، زرع سازی صنعت، سیکھنے والے داؤد، سکھانے والا اللہ، یہ صنعت ہے۔ اور اب علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں صنعت بھی کی ہے، اور کس مبارک صنعت کا اپنے لیے انتخاب کیا علی ابن ابی طالب نے؟ ساری زندگی علی علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر کے جوتے اور خود اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گھانٹا کرتے تھے۔ کبھی اپنی زندگی میں پیغمبر کو پیغمبر کا جوتا نہیں گھانٹنے دیا، نہ خود اپنا جوتا بھی ہمیشہ خود گھانٹا۔ یہ کیسی صنعت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، یہ پھر کبھی عرض کروں گی، یہ پھر کبھی بیان کروں گی کہ کیوں علی اپنا جوتا خود گھانٹتے تھے۔ لیکن ایک نتیجہ دینا چاہ رہی ہوں، اس کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو وہیں سے شروع کروں گی دوبارہ۔ ایک نتیجہ دینا چاہ رہی ہوں کہ جنگ صفین سے واپسی پر علی ابن ابی طالب مقام ذیکار پہ کھڑے ہیں اور اپنی جوتے کو گانٹ رہے ہیں، اور آپ کے شاگرد، آپ کے صحابی، آپ کے چچا کے بیٹے ابن عباس کھڑے ہوئے علی ابن ابی طالب کی طرف نہایت حیرت اور غور سے دیکھ رہے ہیں۔ علی پوری اسلامی دنیا کا مطلق العناء حکمران، پوری اسلامی دنیا کا مطلق العناء حکمران، پوری حکومت علی کے ہاتھوں میں، اور علی ابن ابی طالب اپنی جوتی گھانٹ رہے ہیں، اور انتہائی فرسودہ ترین حالت میں موجود جوتے۔ اور جب دیکھا علی ابن ابی طالب نے کہ ابن عباس اس قدر حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنے استعجاب سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اس غور سے دیکھ رہے ہیں، تو اب ایک مرتبہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہو، اے ابن عباس میری اس جوتی کی قیمت تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ میری اس جوتی کی قیمت تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ یہ کیا بیان کر رہے ہیں علی؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب ابن عباس نے کہا پیغمبر گرامی اسلام
علی ابن ابی طالب سے کہا علی اگر آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ ناراحت نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ لا قیمت لہ، ما قیمت لہ، کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی فرسودہ ہو چکی ہے، اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی بری حالت میں ہے کہ اگر آپ اسے یہیں کہیں پھینک دیں گے عرب کی کسی گلی میں تو عرب کا فقیر ترین اور نادار ترین شخص بھی اس جوتی کو نہیں اٹھائے گا، اتنی پھٹ چکی ہے۔ اب جب ابن عباس کا یہ جواب سنا تو علی ابن ابی طالب نے اپنی نگاہیں ابن عباس کے نگاہوں میں گاڑی اور فرمایا اے ابن عباس سنو، یاد رکھیے گا قیامت تک کے تمام تر حکمرانوں میں یہ جملہ صرف علی ابن ابی طالب ہی کہہ سکتے ہیں، علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ ابن عباس نے جب کہا تو اب ابن عباس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑی اور فرمایا کہ ابن عباس سنو، یہ کسی صوبہ پنجاب کا چیف منسٹر نہیں کہہ رہا، علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں جو پوری اسلامی دنیا کے مطلق الانا حکمران ہیں۔ کہاں تک علی ابن ابی طالب کی حکومت کی حدود پھیل چکی ہیں، تیونس، الجزائر، عرب، مکہ و مدینہ، حجاز، حتیٰ کہ ادھر ہندوستان تک علی ابن ابی طالب کی حکومت کی حدود ہیں، یہاں تک آئی۔ اور اب کیا فرما رہے علی، اے ابن عباس سنو، تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت کبھی بھی قیامت تک علی کو خلیفہ ثابت کر کے خوش نہ ہو جائیے گا۔ تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اتنی ہیچ، اس جوتی سے بھی ہیچ بلکہ اس سے ہیچ تر ہے۔ علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اس حکومت اور خلافت کی قیمت علی کی جوتی سے ہیچ اور ہیچ تر ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں علی، اگر اجازت دیں تو علی ابن ابی طالب کی اس بات کا خلاصہ کروں؟ کیا کہہ رہے ہیں علی، کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تخت سلطنت پست علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست علی کی جوتی بلند، یہ جملہ صرف علی کہہ سکتے ہیں۔ کیا؟ پھر سنیے گا عزیزان، تخت سلطنت پست علی کی جوتی بلند۔ کیوں تخت سلطنت کیوں پست ہے؟ کیونکہ تخت سلطنت پر کبھی حق کے پاؤں آئے ہیں، کبھی باطل کے پاؤں آئے ہیں، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں جب بھی آئے ہیں حق کے پاؤں آئے ہیں۔ تو علی اس کائنات میں حق تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں۔ زراعت بھی کی علی نے، صنعت بھی کی، اور تیسرا شعبہ تجارت۔ لیکن یہ دو کام علی نے جاگتے ہوئے کیے، عالم بیداری میں کیے، لیکن تجارت علی ابن ابی طالب نے عالم بیداری میں بھی کی، جاگتے ہوئے بھی کی اور سوتے ہوئے بھی کی۔ یہی لوٹ رہی ہوں شب ہجرت۔ جاگتے ہوئے کب؟ جب بازار میں نیسم تمار کی کھجوریں بیچا کرتے تھے، کیا تجارت ہے؟ اور سوتے ہوئے عالم خواب میں کب تجارت کی علی ابن ابی طالب نے؟ یہیں شب ہجرت۔ اور قرآن کریم نے، حق تعالیٰ نے یہ بیان کیا تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سند رہ جائے۔ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی رضا خریدتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے اور اپنا نفس بیچتا ہے۔ اپنا نفس بیچا، اللہ کی رضا خریدی۔ کیسی تجارت ہے؟ ایسی تجارت قیامت تک نہ کسی نے کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کیا علی نے کیا کیا؟ نفس بیچا، رضا خریدی۔ اب اللہ کی رضا کہاں ہے؟ علی کے پاس، یہاں، اور علی کا نفس کہاں ہے؟ وہاں، اللہ کے پاس۔ تو اب میں نتیجہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں، دعوت فکر دینا چاہ رہی ہوں، کیا کہ اگر کسی کو علی سے بیعت چاہیے، علی کا نفس کہاں ہے؟ وہاں، اور اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ یہاں، علی کے پاس۔ تو اب اگر کسی کو علی سے بیعت چاہیے تو یہاں نہیں آئے، وہاں جائے، علی کے نفس کے پاس جائے۔ اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے، کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو پھر وہاں نہیں جائے، یہاں آئے، اللہ کی رضا کے پاس آئے، اللہ کی مرضی کے پاس آئے۔ اگر یہاں آیا تو ہی تو رضی اللہ ہے۔ علی اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، علی مصداق ہیں۔ کیوں؟ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں، کفر اور اسلام میں ترہ امتیاز ہیں۔ ایک فصیل ہیں ذات علی ابن ابی طالب،
کہ اگر پرکھنا چاہو کوئی مومن ہے یا کافر ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو علی ابن ابی طالب کی ذات وہ میزان ہے جس پہ رکھ کے ہم انسانوں کی انسانیت کو تول سکتے ہیں۔ کہ علی ابن ابی طالب ایک تعارف جو رسول نے کروایا، عرض کیا، اور اب یہ میرا جملہ نہیں ہے بلکہ کسی اہل تشیع عالم دین کا جملہ بھی نہیں ہے۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹوں گی، مجھ سے بہت بہتر انداز میں خانم زہرا زیدی بیان کریں گی، میں چند جملے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی، چند جملے عرض کر کے۔ کیا فخر الدین رازی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، نہ کسی اہل تشیع عالم دین کا، بلکہ اہل سنت عالم دین شارح نہج البلاغہ فخر الدین رازی۔ نہج البلاغہ کی اب تک 56 شروحات لکھی جا چکی، جس میں سے اہل تشیع عالم دین نے بھی لکھی، علماء نے بھی لکھی، اور اہل سنت علماء نے بھی لکھی۔ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین علامہ فخر الدین رازی اہل سنت عالم ہیں، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ ڈاکٹر محمد عبدو اہل سنت عالم دین ہیں لیکن نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین ہیں لیکن شرح نہج البلاغہ لکھی، اور جب قلم اٹھایا علی ابن ابی طالب کی کلام کو لکھنے کے لیے، کلام کی شرح لکھنے کے لیے، تو ابن ابی الحدید معتزلی کو اپنی بے چارگی کا، اپنے ناتوانی اور عجز کا احساس ہونے لگا۔ کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں تھا، یہ میرے کرنے کا کام تو نہیں تھا، اور اب اپنے خطبے کے پہلے خطبے کی شرح لکھتے ہوئے خطبہ توحیدیہ کی یہ آخر میں درج کیا، اپنی عجز، بے چارگی اور ناتوانی کا اظہار اس انداز میں کیا کہ اس عالم میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں کمالات اور صفات اور فضائل کے میادین ہیں، متعدد میادین ہیں، مختلف میدان ہیں۔ مثلاً شجاعت کا ایک الگ میدان ہے، سخاوت کا ایک الگ میدان ہے، علم کا ایک الگ میدان ہے، زہد کا ایک الگ میدان ہے، عرفان کا ایک الگ میدان ہے۔ ان تمام کمالات کے میادین میں، کمالات کے ان تمام میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے اول، سب سے پہلے، سب سے آگے، سب سے مقدم۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فضیلتوں کے یہ تمام میادین، یہ میدان خالی ہیں۔ علی میدان شجاعت میں سب سے بڑے شجاع ہیں، سب سے آگے ہیں، سب سے اول ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے پہلے ہیں، لیکن یہ میدان خالی نہیں ہے، اور بھی شجاع موجود ہیں۔ گرچہ علی سب سے اول، میدان سخاوت میں علی سب سے آگے، لیکن اور بھی تو سخی موجود ہیں۔ میدان علم میں علی سب سے پہلے، علی سب سے آگے، علی سب سے اول، لیکن اور سخی بھی تو موجود ہیں۔ اسی طرح سے میدان زہد میں علی سب سے آگے، لیکن اور بھی تو زاہد ہیں۔ لیکن فخر الدین رازی، لیکن ابی الحدید معتزلی یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک میدان کمال اور میدان فضیلت ایسا ہے کہ جس میں علی وحدہ لا شریک ہے، جس میں تنہا اور یکتا شاہ سوار علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس میدان میں کوئی بھی، حتیٰ کوئی نبی بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ معرفت کا کون سا میدان ہے، یہ کمالات کا کون سا میدان ہے، یہ فضیلت کا کون سا میدان ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ میدان معرفت توحید پروردگار ہے، معرفت توحید پروردگار ہے، بہت پرخار وادی ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس کے تنہا اور یکتا شاہ سوار علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی اس میدان میں وحدہ لا شریک ہیں، حتیٰ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی ابن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی اس درجہ فنافذ ذات توحید، اس درجہ فنافذ ذات توحید۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے باہر آنے کا ارادہ کرتے تو علی کے چاہنے والے، علی کے محب، علی کے عاشق، علی کے شیعہ، علی کے صحابی، علی کے شاگرد صف باندھ کے کھڑے ہیں، اور جیسے ہی علی ابن ابی طالب کا قدم علی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور علی ابن ابی طالب کا قدم باہر آتا، گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہ، حاضرین کی نگاہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پڑتی ہے، تو ہر زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، یہ کلمات ادا ہوتے ہیں: اللہ اللہ ما اتقى هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عابد آ گیا۔
یہ وہ علی ہیں کہ جن کے چہرے پر نگاہ کرتے ہی لوگوں کی زبانوں سے اللہ کا نام آ جائے، لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا نام آ جائے تو اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کو جچتا ہے، صرف اسی علی کے شایان شان ہے۔ علی وجہ اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں۔ ایک تعارف علی نے خود اپنا کروایا، یہ خود ثنائی نہیں ہے، علی اپنی تعریف نہیں کر رہے، یہ خود شناسائی ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی بھی آیت مجھ علی سے بڑی نہیں ہے۔ انا آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ۔ آیت کا معنی نشانی بعد میں ہے، مفردات راغب اٹھائیے، راغب اصفہانی نے آیت کا کیا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی آئینہ، آئینہ، اور علی کہہ رہے ہیں انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی عظیم اعظم آیت ہوں، یعنی میں اللہ کا آئینہ ہوں، میں آئینہ پروردگار ہوں۔ اگر جسارت نہ ہو تو آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ آئینہ دیکھتے ہیں؟ یا دن میں شب و روز میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں؟ اور یقیناً یہاں آنے سے پہلے آپ نے جب آمادہ ہوئے ہوں گے تو ایک نظر آئینے میں دیکھا ہوگا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کچھ سر اسبات میں ہل رہے ہیں، لیکن اگر جسارت نہ ہو، اگر جسارت نہ ہو تو کہوں کہ آپ میں سے کسی نے بھی آئینہ نہیں دیکھا، کسی نے بھی آئینہ نہیں دیکھا، بلکہ آئینے میں کسی اور کو دیکھا ہے۔ ہم آئینہ کب دیکھتے ہیں؟ جب ہم آئینہ خریدنے جاتے ہیں، جب آئینے کو دیوار پہ آویزہ کرتے ہیں، جب اس آئینے کی صفائی کرتے ہیں، ورنہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے بلکہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں۔ تو آئینہ وہ جو اپنا آپ نہ دکھائے بلکہ خود میں کسی اور کو دکھائے، یہ آئینہ ہے۔ اور علی ابن ابی طالب اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ انا آیت اللہ العظمیٰ، میں آیت اللہ العظمیٰ ہوں، یعنی میں آئینہ پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ لیا، اس سے ہم نے نتیجہ یہ لیا کہ علی نے ساری زندگی کبھی بھی انسان کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، کبھی انسان کو اپنی جانب نہیں بلایا، بلکہ ہمیشہ اس کی طرف بلایا، ہمیشہ اس کی طرف بلایا۔ ابھی عرض کروں گی ہم کون ہیں اور ہمارے سماجی رویے کیا ہیں۔ اب ہمارے سماجی رویے بات کو سمیٹوں گی، ہماری عبادات، ہمارے معاملات اور روزمرہ کی زندگی سے نکل کر اب ہمارے کھیلوں میں ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ نیشنل کھیل پاکستان کا ہاکی، لیکن کیا ہاکی اتنی رغبت سے کھیلا جاتا ہے؟ کیا ہم اتنی رغبت سے، اتنی مرغوبیت سے بیٹھ کے ٹیلی ویژن لگا کے ہاکی کا میچ دیکھتے ہیں؟ تو پاکستان میں کون سا گیم، کون سا کھیل بہت شوق سے کھیلا جاتا اور دیکھا جاتا ہے؟ کرکٹ۔ اگرچہ یہ ہمارا نیشنل گیم نہیں ہے، اگر آپ میں سے کسی نے زندگی میں کرکٹ نہ کھیلا ہو، کم سے کم دیکھا ضرور ہوگا اس کرکٹ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے سب، اور بالخصوص سب دیکھتے ہیں جب ہمارا میچ ہمسائے ملک کے ساتھ ہو تو اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی ہمارا بالر چھکا لگاتا ہے، ہمارا بیٹسمین چھکا لگاتا ہے، چوکا لگاتا ہے، تو ہم یہاں ٹیلی ویژن کی اسکرین سے بیٹھ کے تالیاں پیٹتے ہیں۔ جب کوئی ہمارا بالر کسی دوسرے بیٹسمین کو آؤٹ کرتا ہے تو بھی ہم خوشی سے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ہم ہیں اور یہ ہمارے سماجی رویے ہیں۔ یہ کرکٹ کیا ہے؟ ایک میدان ہے، کھیل کا میدان، اور جس میں 3 ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، 3 ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک آدمی جس کے ہاتھ میں، کھلاڑی جس کے ہاتھ میں بلہ ہے، بیٹ ہے، وہ ان کی حفاظت پہ کھڑا ہے کہ کوئی بھی اس وکٹ کو گرا نہ سکے۔ اور میدان میں بھاگتے ہوئے ایک کھلاڑی، ایک بالر آتا ہے جس کے ہاتھ میں گیند ہے۔ اب اس کی کیا کوشش ہے، اتنی سرعت سے، اتنی مہارت سے گیند پھینکے کہ ان 3 ڈنڈوں میں موجود کسی پہ لگے اور یہ ڈنڈے گریں اور نتیجے میں یہ بیٹسمین، یہ بلے باز آؤٹ ہو جائے۔
اس کی ساری کوشش ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اب اگر یہ بالر پورے سرعت سے مہارت سے گیند پھینکتا ہے اور یہ گیند جا کے ڈنڈوں کو لگتی ہے اور وکٹ گرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بیٹسمین آؤٹ ہوتا ہے، مخالف کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے، تو اب اس کا کیا عکس العمل ہے؟ ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے تالیاں پیٹتے ہیں، اسٹیڈیم میں موجود لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ فضا میں اپنے بازو بلند کر رہا ہے، اپنے بازو لہرا رہا ہے، کیا دنیا کو اپنے مسل دکھا رہا ہے، اپنی طاقت کا اعلان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے کندھوں پہ بلند کرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بلند کرتے ہیں اور میدان کے چکر لگواتے ہیں، اور یہ اپنے بازو کو فضا میں معلق کر کے یہ اپنے مسلس دکھا رہے ہیں، دنیا کو اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے مسلس دکھا رہا ہے۔ محض ایک وکٹ اکھاڑنے پہ پوری دنیا کو اپنے مسلس دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں اور ہمارے سماجی رویے ہیں، اور کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، جو در خیبر ایک دستے اکھاڑ کر، ایک جنبش دستے اکھاڑ کر ہوا میں معلق کر دیا، ہوا میں پھینک دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ تو اس کی دی ہوئی قوت تھی۔ یہ ہم ہیں، ہمارا بالر محض ایک کرکٹر کو آؤٹ کرنے پہ اتنی فتح و نصرت کا اعلان کر رہا ہے، دنیا بھر کو اپنے مسلس دکھا رہا ہے، اپنی طاقت کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب فاتح خیبر، شیر خدا، اپنا وہ دروازہ جسے 20 پہلوان مل کر کھولتے اور بند کرتے ہیں، ایک جنبش سے دستے اکھاڑ کر یہ کہنا کہ نا یہ تو علی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تو علی کا کوئی کمال نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ تو علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی کبھی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کبھی انسان کو اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ اس کی طرف بلایا ہے۔ کیا قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایک موضوع کی طرف بار بار اشارہ کیا اور بار بار بیان کیا اس عظیم موضوع کو؟ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل سے آواز دی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ آخری فیصلہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے۔ اور پھر آواز دی کیا؟ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا۔ تو کیا کہہ رہے قرآن کریم میں اللہ بار بار؟ اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے نہیں سے ہے بنایا، اور اللہ کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے خلق نہیں کیا تمام جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے اس کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ اور پیغمبر گرامی اسلام جو خود مجسم قرآن ہیں اور سراپا عقل ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو۔ پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ یہ کیا بیان فرما رہے پیغمبر گرامی اسلام؟ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام تمام انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ چہرہ اس کا دیکھو گے معرفت اس کی حاصل ہوگی، ذکر اس علی کا کرو گے معرفت اس اللہ کی حاصل ہوگی، محبت اس علی سے کرو گے معرفت اس اللہ کی حاصل ہوگی۔ تو علی ابن ابی طالب نے کبھی بھی اپنی جانب نہیں بلایا۔ انسان کو کیا راز ہے علی ابن ابی طالب کی محبت کا، کیوں اتنی عزت ہے علی ابن ابی طالب کی اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ علی کی ساری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی، جب دنیا میں آئے تب سجدہ، اور جب دنیا سے گئے تب سجدہ۔ علی کی ساری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی، کبھی اپنی طرف نہیں بلایا۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ 18 رمضان المبارک 19 ماہ رمضان کی شب میں علی اپنے گھر میں نہیں بلکہ کہاں ہیں؟ اپنی چھوٹی بیٹی زینب صغریٰ کے گھر میں۔ علی کی دونوں بیٹیوں کا نام زینب ہے،
زینب کبریٰ اور ایک زینب صغریٰ۔ علی 18ویں ماہ رمضان کی شب میں اپنی چھوٹی بیٹی زینب صغریٰ، جن کا لقب کلثوم ہے، جناب کلثوم کے گھر میں موجود ہیں۔ اور اب ذرا سوچئے، ہمارے گھر میں جب ہم افطار کا اہتمام کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی تمام نعمتیں لا کر دسترخوان پہ سجا دیں، تو علی جیسا باپ ہو، پوری دنیا کا مطلق الانا حکمران، اور اب کلثوم کی کیا کوشش ہوگی کہ دسترخوان کو ہر نعمت سے چن دیا جائے۔ لیکن کیا کریں، کلثوم اپنے بابا کے مزاج سے واقف ہیں، علی شناس ہیں، علی کے مزاج سے واقف ہیں، تو اپنی طرف سے بہت کم رکھا، بہت تھوڑا رکھا۔ کیا؟ جو کی روٹی، نمک اور دودھ۔ اور علی بیٹھے ہیں افطار کے لیے، علی بیٹھے ہیں افطار کے لیے۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیٹی کلثوم کو دیکھا، کہا بیٹی آپ تو علی کو جانتی ہیں، علی نے کبھی ساری زندگی ایک ساتھ 2 غذائیں نہیں کھائی، ایک کو اٹھا لیجیے۔ اب جناب کلثوم نمک اٹھانے لگی، کہا نہیں اسے یہیں رکھا رہنے دیجیے، دودھ اٹھا لیجیے۔ جناب کلثوم دودھ لے کر گئی۔ علی ابن ابی طالب نے جو کی روٹی کے ساتھ نمک سے افطار کیا، صرف 3 لقمے لیے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا معمول تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں علی اس سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، کبھی 3 لقموں سے اوپر نہیں لیا۔ افطار کیا اور اس کے بعد ہی کہتے ہوئے اٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہتے ہوئے اٹھے اور اب اپنے حجرے میں تشریف لے کر گئے، حجرہ عبادت میں۔ اور اب علی نے اپنی شب قدر کی مناجات کا آغاز کیا، اپنی شب قدر کے اعمال کا آغاز کیا۔ سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ روم کی تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی تلاوت کی۔ اور ایسے میں علی ابن ابی طالب قرآن کریم رکھا اور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ کی اور بہت دیر تک آسمان کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی تھوڑی دیر بعد پھر اعمال شب قدر میں مشغول ہو گئے، اعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر علی ابن ابی طالب اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور پھر آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور کلمہ استرجاع کی تلاوت کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پھر واپس پلٹے اپنے حجرے کی طرف۔ جناب کلثوم جو بہت دیر سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ آج علی کی کیفیت عجیب ہے، آج سے پہلے علی کبھی اس کیفیت سے 2-4 نہیں ہوئے، آج علی کا انداز عجیب ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس گئی، کہا بابا جان آج کیا ہوا؟ آج سے پہلے کبھی زندگی میں نے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی۔ کہا کلثوم آپ اپنے بابا کو جانتی ہیں، آپ کے بابا بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں گئے، لیکن کبھی علی کی پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ آج علی اس حاکم کی، آج اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو رب الارباب ہے، جو رب قہار ہے۔ یہ کہا اور علی ابن ابی طالب گئے اپنے حجرہ عبادت میں، پھر سے آغاز کیا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز مناجات شب قدر میں مشغول ہیں کہ ایسے میں علی ابن ابی طالب نے اپنے گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی، تلوار کی جھنکار کی آواز سنی۔ علی نے قرآن کریم بند کیا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ حذیفہ یمانی 40 افراد کے ساتھ، 40 مسلح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں۔ جیسے حذیفہ کو دیکھا، کہا حذیفہ کیوں علی کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا ہے؟ کیوں علی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی حذیفہ نے یہ سنا تو ایک مرتبہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا مولا جب سے ماہ مبارک کا آغاز ہوا ہے، اس مہینے کا آغاز ہوا ہے، ہم مسلسل آپ کی زبان سے یہ کلمات سن رہے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جب علی ابن ابی طالب کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ مولا لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ آپ زندہ رہیں، آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ میں نے اور میرے قبیلے والوں نے ارادہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جتنے بھی دن باقی ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جیسے علی ابن ابی طالب نے یہ سنا کہ حذیفہ میں کون ہوں؟
کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ مفرد الطاہا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کی اطاعت کو ہم پر واجب کیا ہے۔ کہا حذیفہ لوٹ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب حذیفہ نے حکم امام تھا، واپس پلٹے، لیکن چلتے جاتے ہیں اور مڑ مڑ کے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو کہ جب علی کی داڑھی کو علی ابن ابی طالب کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں، اور جب پہنچے اپنے گھر حذیفہ یمانی تو ایک دفعہ بیوی نے استفسار کیا کہ کیا ہوا، کیوں لوٹ آئے؟ کیا تم تو علی کی حفاظت کے لیے گئے تھے؟ اگر آج کی شب علی ابن ابی طالب کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن بطول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے سامنا کریں گے؟ ہاں میں گیا تھا، لیکن امام کا حکم تھا، مجھے ماننا پڑا، میں مجبور ہوں۔ اب حذیفہ کچھ نہیں ہو سکتا، علی فاتح خیبر ہیں، علی فاتح خندق ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ کہا اور اس کے بعد حذیفہ یمانی اپنے بستر پر لیٹ گئے، شب قدر کی دعائیں پڑھنا شروع کی، دعائیں پڑھنے، مناجات کرنے، اور ایسے میں حذیفہ کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو کوئی آپ کے کندھے کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کے کندھے کو ہلا رہا ہے۔ دیکھا تو آپ کی بیوی نے کہا حذیفہ اٹھو، دیکھو مسجد کوفہ سے کیسا شور برپا ہے، مسجد کوفہ سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں ننگے پاؤں مسجد کوفہ کی طرف دوڑا، یہ آوازیں آ رہی تھی کہ آج رکن ہدایت کو منہدم کر دیا گیا، قد قتل علی المرتضیٰ، ہاتف غیبی کی صدا بلند ہے، قد قتل علی المرتضیٰ۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں میں نے ننگے پاؤں دوڑنا شروع کیا، میں نے مسجد کوفہ کے میناروں کو باہم ٹکراتے ہوئے دیکھا، اور میں مسجد کوفہ پہنچا۔ عجیب عالم ہے، علی کا سر شگافتہ ہے، علی کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے، اور علی نے مسجد سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کی، اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا، اسی مٹی میں واپس پلٹا دیں گے، اور عنقریب ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اس عالم میں بھی، اس حالت میں بھی علی ذکر قرآن کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کی یہ پہلی نماز ہے جو بیٹھ کر ادا کی۔ کا بیٹا حسن آپ نماز پڑھائیے۔ حسن مجتبیٰ نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، اور علی نے بیٹھ کر اپنی زندگی کی یہ پہلی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اسی اثناء میں امام کا قاتل ابن ملجم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کو جب ڈھونڈ کے لایا گیا، پکڑ کے لایا گیا، تو رسیوں میں کسا ہوا ہے، اتنی زیادہ سختی سے کسا گیا ہے، اور امام نے جیسے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی، علی نے فرمایا اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اب بولنا چاہ رہا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہے، لیکن اس میں ہمت نہیں ہے، اس کے لب اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو ایک مرتبہ وہ دودھ کا شربت جو امام کے لیے لایا گیا تھا، یہ اخلاق معزہ ہے، اخلاق مرتضوی کا، اس سے زیادہ بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ دودھ کا جام اپنے قاتل کو پیش کیا، اس کے بعد جب وہ پی چکا، اس کے لب سیراب ہوئے، تو اب پوچھا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اب محسوس کیا کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے، لیکن اتنی سختی سے اس کے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اس کی رسیوں کو کھول دو، اس کی رسیوں کو کھول دو۔ ارے وہ علی ابن ابی طالب جو اپنے قاتل کو اس طرح سے رسیوں میں بندھا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اسی علی کی بیٹیوں کو، اسی علی کی پوتیوں کو ایک ہی رسی میں باندھ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا ہو۔